وعلى سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج انشاءاللہ العزیز سورہ نمل شروع کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عظیم کلام کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے. اس پہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. سورہ نمل یہ مکی صورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں شدید تکالیف اور آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا تھا. اللہ نے ان دنوں میں اس سورت کا نزول فرمایا. اس کے بہت سارے خوبصورت مضامین ہیں جن کو ایک ایک کر کے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، ہم سب اس سورت کو اچھی طرح سمجھنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ. کہیے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کی 93 آیتیں ہیں، 93، اور اس میں 7 رکوع ہیں. اس سورت کا آغاز کیا جاتا ہے اور جو گفتگو اس میں کی گئی ہے ایک ایک کر کے اسے پڑھنے سمجھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زین لهم اعمالهم فهم یعمہون. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سنیے. طاسین یہ حروف مقطعات ہے. تلک آیات القرآن یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور روشن کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. زین لہم اعمالہم فہم یعمہون تو ان کی نظروں میں ان کے اعمال خوبصورت ہو جاتے ہیں، پس وہ اسی میں گمراہ ہو جائیں گے. اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں
لہم سوء العذاب، جن کے لیے بدترین عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور ہم نے بے شک آپ کو قرآن سکھایا ہے، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ، اور یہ اس کی طرف سے آیا ہے جو بڑا ہی حکمت والا اور بڑا ہی علم والا ہے۔ اذ قال موسیٰ، یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، انی آنست نارا، کہ میں نے دور سے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا، میں اسے تمہارے لیے لے آتا ہوں، بخبر او آتیتکم بشہاب، تو ایک خبر بھی لے آؤں گا تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ سلگا کر، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ تو یہ پہلی 7 آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اللہ نے ہر سورت کے آغاز میں ضرور تعریف فرمائی ہے اپنے قرآن کی، اور واضح کیا ہے کہ یہ قرآن جو اے نبی آپ کو ملا ہے، یہ آپ کو کسی نے نہیں سکھایا، یہ آپ کو اس حکیم اور علیم نے سکھایا ہے، اور ہم ہی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں۔ اور آخرت کی گفتگو کی گئی، ان لوگوں کی بات کی گئی جو آخرت کو ذہن میں نہیں رکھتے، سوچ میں نہیں رکھتے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر دیے گئے، چونکہ آخرت کی فکر تو ہے نہیں، لہذا اپنے اعمال کو بڑا حسین دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو بڑا اچھا ہمارا جو زندگی کا دن رات کا یہ گزرنا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو وہ اچھے اعمال کو، اپنے اعمال کو ہی اچھے بنا کے خود کو مطمئن کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے عمل وہی اچھا ہے جو آخرت کے لیے اچھا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل اچھا نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو شروع فرمائی، اور یہی میرا آج آپ کے ساتھ موضوع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوبصورت واقعہ جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کی چونکہ بہت ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کا ذکر بار بار فرمایا، اور صحابہ کرام کو قرآن سے جب بھی سننے کو ملا تو زیادہ حضرت موسیٰ کی زندگی ہی سننے کو ملی، کیونکہ آپ کی زندگی اور حضور کی زندگی آپس میں بہت زیادہ میچ کرتی، تو اللہ نے ان کا ذکر مختلف صورتوں میں کیا ہے۔ یہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، اور اہلیہ جو ہیں وہ حمل سے تھیں، بچہ بچی کی پیدائش متوقع تھی، تو اچانک درد شروع ہوا، تکلیف شروع ہو گئی، اب سردی ہے، رات کا وقت بھی ہے، تو آپ نے ایک طرف بٹھا دیا۔ اسی عالم میں دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، اور آگ کی جیسے روشنی سی بلند ہوتی پہاڑ سے دیکھی، تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے، یہ ضرور کوئی آبادی ہوگی اور کوئی شخص یہاں مل جائے گا، کوئی خاتون مل جائے گی، اور مصر کا راستہ بھی ہمیں صحیح دریافت کرنے کا موقع ملے گا، اور ساتھ میں وہاں سے اگر ہو سکا تو تمہارے لیے آگ لے آؤں گا۔ تو یہ آپ کا ذکر خاص کرنا اور اس طرح کا انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ کرنا، یہ بڑی خاص ایک علامت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ پوری زندگی میں سے اسی ایک چیز کو اٹھایا اور قرآن میں لکھ دیا کہ کیسے ایک نبی نے اپنی زوجہ کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے محنت فرمائی اور انہیں وہیں روکا، خود گئے۔ آگے واقعہ موجود ہے کہ وہاں پہنچے تو اللہ نے
کرم فرمایا اور پہلی بار کسی انسان سے اللہ کا کلام ہوا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے۔ کلام خدا سے آپ کو مشرف کیا گیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میں ہی ہوں، جو تمہیں آگ نظر آ رہی ہے یہ اصل میں میری ہی ذات اس کے پیچھے۔ تو لینے تو اپنی بیوی کے لیے آگ گئے تھے، لیکن اللہ سے ملاقات کر رہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے پھر بہت خوبصورت کلام کیا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اور اچانک موضوع بدل کے پہلے قرآن کی گفتگو ہو رہی ہے، پھر پہلے آخرت کی بات ہے، پھر قرآن کی گفتگو ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ جب ایک بڑے برگزیدہ نبی کا اس کی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہے۔ تو قرآن کے اصل میں یہ اشارے ہی ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی اور کس طرح کا انداز تمہارا ہونا چاہیے۔ تو آج میرا اسی موضوع پہ آپ کے ساتھ کلام ہے۔ ہم سب چونکہ گھروں میں رہتے ہیں اور ہم اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں جو یہ عزیز رشتے عطا کیے ہیں، ان عزیز رشتوں میں سے بہت عزیز رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ یہ بہت عزیز رشتہ ہے۔ میں اکثر اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ماں اور باپ کے لیے قرآن میں صرف 2 آیتیں اتاری۔ پورا قرآن 6666 آیتیں، بہت ضخیم، اور 114 صورتیں۔ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس میں سے ماں باپ کو ڈھونڈیں تو آپ کو صرف 2 آیتیں ملیں گی جہاں اللہ نے ماں اور باپ کا ذکر فرمایا۔ اسی قرآن میں 25 آیتوں میں میاں اور بیوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس قدر اس رشتے کی عظمت ہے اللہ کی نظر، اتنا یہ عزیز ہے کہ اس کو بار بار مختلف زاویوں سے اللہ نے بیان کیا کہ اس کی طرف دھیان کرو، اس کی طرف دھیان کرو۔ یہ چھوٹا رشتہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے۔ رشتہ داریوں میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ اس رشتے کو نظر انداز کر دو۔ ماں باپ سے حسن سلوک کو فرض قرار دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہمیشہ اپنے والدین سے احسان کرو، فرض کر دیا۔ والدین کے ساتھ محبت فرض ہو گئی کہ جہاں میاں بیوی کی بات آئی تو فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں سے ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ رہو، اچھے تعلق سے ان کے ساتھ زندگی گزار۔ اور بھی دیگر مقامات پہ مختلف زاویوں سے اس کا ذکر کیا۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم جدا نہیں ہو، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعلق رکھتے ہو جس طرح اپنے لباس کی تم حفاظت کرتے ہو کہ اس پہ کوئی گندا چھینٹا نہ پڑ جائے، اس کو یہ پھٹ نہ جائے، یہ استری ہونا چاہیے، یہ سیدھا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے بٹن ٹھیک ہونے چاہیے، اس کا جو ہے وہ اس کی سلائی بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ جس طرح اپنے لباس کا تم خیال رکھتے ہو، ایسے ہی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارا شوہر، اگر تم بیوی ہو تو شوہر تمہارے لیے لباس کی طرح۔ تو بہت سارے زاویے قرآن نے اس کے بیان کیے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اپنی کثیر حدیثوں کے اندر ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے وہ ایک نعمت ہے۔ سمجھ لو کہ تم میں سب سے بہتر گزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا کوئی جو ہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو آقا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں سب سے برا انسان۔ تو ہمارے لیے پیمانہ یہ بنایا گیا۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے، پہلے تو کہا گھر والوں کے لیے جو اچھا ہے، پھر فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ میں کیا کہوں نا، سبحان اللہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تھوڑی سی باتیں آپ کو شاید ہٹ کریں گی، کیونکہ مرد ہے نا، مرد بڑی جلدی ہٹ ہو جاتے ہیں، لیکن سنیں، برداشت کریں، ضروری ہیں، تھوڑا سا یہ سچ بھی سننا چاہیے، اور یہ نہ دل میں رکھیں کہ جی دیکھیں وہ کیا کرتی ہے، وہ میرے ساتھ کیا۔ آپ اپنی بات سن لیں نا، آج وہ جو کرتی ہے وہ بات کی بات ہے، آپ صرف اپنی بات سنیں جو آپ کے لیے کہا گیا۔
اگر اسلام نے جو آپ کے لیے کہے اور اللہ نے جو آپ کے لیے حکم دیے میرے لیے دیے وہ ہم سنیں. تو ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین، اور تم میں سب بیویوں کے ساتھ جو سب سے بہترین تعلق رکھنے والا ہے وہ خود میری ذات ہے. میں تم میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں سے تم سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو حضور نے اپنی ذات کو سب سے بہترین کہا. کیوں؟ اس کی بنیاد بنائی کیونکہ میں اپنی بیوی سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ اچھا سلوک اپنی بیوی سے کرتا ہوں. اللہ. تو لہذا بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اور ان کے ساتھ جو محبت ہے، پیار ہے، یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے، یہ ہمارے دین کا جز ہے، یہ ہمارے دینداری کے اندر ہے. یہ دینداری ہے کہ آپ بیوی سے محبت کریں. یہ دینداری کا ایک اظہار ہے کہ آپ دیندار آدمی ہیں، کہ آپ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ شفقت کا رویہ اپناتے ہیں. تو آئیے وہ کون سے حقوق ہیں جو ایک بیوی کے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خدمت کی اپنی بیوی کی تو اللہ نے اس کے عوض میں اپنی ذات عطا فرمائی. مل کے کہو سبحان اللہ. بیوی کی خدمت میں خدا اور اپنی ذات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. تو کس قدر یہ خوبصورت رشتہ ہے اور اس کے کیا کیا حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے زوجہ کا، اہلیہ کا. آپ میں سے بہت سارے جو ابھی اس پروسیس سے نہیں گزرے، شادی نہیں ہوئی، وہ بھی غور سے سنیں، اور جن کی اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ شوہر ہیں وہ بھی بڑے دھیان سے سنیں، غور سے جانیں. اور یہ ہماری زندگیوں کا وہ معاملہ ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. زیادہ تر یہ کہتے ہیں نماز پڑھی جاؤ، روزے رکھی جاؤ، نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ. بھائی نیک کیسے ہو جاؤ جس گھر کے اندر دونوں کے اندر معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ نیک کیسے ہو جائیں جی؟ کس طرح ہم نیکی کا رنگ دیں گے لوگوں کو اگر گھروں کے اندر کے معاملات ٹھیک نہیں؟ تو لہٰذا وہ ساری چیزیں جو قرآن اور رسول نے ہمیں دی ہیں. یہ پہلی چیز جو ایک اہلیہ کے لیے اس کا حق ہے، اس کا، آپ کی زوجہ کا آپ پہ یہ حق ہے کہ ہر صورت اس کے اخراجات کا بندوبست کیا جائے. ظاہر ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آ گئی ہے، آپ کی طرف وہ اب موجود ہے، خود کماتی نہیں ہے، تو اس کے اخراجات کا بندوبست کرنا، بہترین اس کے لیے اخراجات اور اس کی خرچے کی ذمہ داری اٹھانا یہ مرد پہ لازم ہے. یہ لازم ہے کہ آپ اسے بہترین کھانا دیں، بہترین پہننے کو دیں اور بہترین اس کی رہائش کا بندوبست کریں. جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں. اور لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی یہ تو مطلب ہر وقت اسی کام میں ہم لگے رہیں. تو سنیں حضور کی حدیث. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین صدقہ اگر کوئی دینا چاہے، فرمایا 3 صدقے ہیں. پہلا صدقہ اللہ کی راہ میں دیا، دوسرا صدقہ کسی غلام کو آزاد کر دیا، تیسرا صدقہ کسی غریب کو کچھ مال دے دیا، اور چوتھا صدقہ اپنی بیوی پہ خرچ کر دیا. تو سنو میری نظر میں چوتھا صدقہ باقی سارے صدقوں سے بڑا ہے. وہ سب سے بڑا ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. اس کو جو تم نے مال دیا ہے نا، وہ اللہ کی راہ سے بھی بڑا، وہ مسکین کو دینے سے بھی بڑا، وہ مسجد مدرسے سے بھی کہیں آگے نکل گئی بات جو اپنے گھر میں بیوی کے لیے آپ نے خرچ کر دی. تو دیکھیے کس قدر عظمت والی بات ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے جس کا صدقہ حضور کی نظر میں سب سے بڑا ہے کہ آپ اسے خوش رکھنے کے لیے اس پہ مال خرچ کریں، اس کو اچھے کپڑے دیں، اچھا کھانا دیں، اچھی اس کو رہائش کا بندوبست کریں، اس کی خوشیوں کا بندوبست کریں. اس میں اس کو تنگ نہ ہونے دیں اور نفقے میں اس کو پریشانی نہ آنے دیں. آقا اسلام نے فرمایا، سنیے حضور کی حدیث، فرمایا جو اپنی اہلیہ کے اوپر مال خرچ کرتا ہے اور اسے خرچ میں فراخی دیتا ہے، فراخی کھولتا ہے خرچ اس کے اوپر، فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے غنی کر دے گا اور جنت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ اسے رکھے گا. میں حیران ہو گیا حضور کی یہ حدیث پڑھ کہ قیامت کے دن غنی اور جنت میں حضرت ابراہیم کی رفاقت اللہ اسے نصیب کرے گا.
جو اپنی زوجہ کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس کے لیے فراخی کرتا ہے اور اس کو جیب خرچ دیتا ہے، لو استعمال کرو، کھاؤ۔ اللہ پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا بیوی پر خرچ کرنا ایسے ہے جیسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ایسے ہے جیسے جہاد کیا جائے۔ تو جہاد کرنا اور یہ جا کے جو ہے وہ جنگوں میں شرکت کرنا اور بارڈروں پہ لڑنا، حضور فرما رہے ہیں تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، یہ بھی جہاد کے برابر، اسے بھی جہاد ہی کہا جائے گا۔ اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، شکایت اس نے کی اپنے خاوند کی، اس نے کہا کہ حضور مجھ پہ مال تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ مجھے آٹا گوندنے کا برتن بھی نہیں دیتا، اور میرے لیے بڑی تنگی کے دن ہے اور میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جا اسے بتا دے کہ اس پہ دوزخ واجب ہو گئی، کہ تمہیں جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے، جان بوجھ کے تمہارے اوپر روٹی تنگ کرتا ہے، فرمایا جا اسے بتا دے دوزخ واجب ہو گئی، اور تو جو صبر کر رہی ہے اس کے اس رویے پر تجھے خوشخبری یہ ہے کہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی، کہ شب صبر کرتی ہے، خاموش رہتی ہے اور اس کی اس تنگی کو برداشت کر رہی ہے، تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم بعض اوقات اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی لوگ کرتے ہیں اور ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ گھر والوں کے اوپر تنگ کرتے ہیں مال کو، گھر والوں کے اوپر ان کا انداز ایسا نہیں ہوتا، تنگی ہوتی ہے، اور جان بوجھ کے ان کو ایسے انداز دے دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اچھی زندگی نہیں گزار پاتے، باہر اللہ تللے مچے ہوئے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ذلت کا معاملہ ہے، اور باہر جاتا ہے تو کڑھائیاں کھاتا ہے، چکن کڑھائیاں اڑتی ہیں، مٹن کڑھائیاں کھاتا ہے، اور گھر آتا ہے تو دال دیتا ہے، گھر آتا ہے تو ان کے اوپر تنگی کرتا ہے اور کہتا ہے پیسے بچاؤ پیسے بچاؤ، اور باہر جاتا ہے تو وہاں پہ عیاشیاں کوٹتا ہے۔ اور میں ایسا شخص جب قیامت کے دن آئے گا تو حضور کی حدیث سنو، مسلم شریف کی حدیث، فرمایا کہ ایسا شخص جب آئے گا قیامت کے دن تو اس کے گھر والے سب سے پہلے آ کے اس کے ساتھ لپٹ جائیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے مولا یہ ہمیں دنیا میں تنگ رکھتا تھا، دنیا میں اس نے ہمیں تنگ رکھا ہوا تھا، آج ہمارا اس کے ساتھ فیصلہ کر۔ تو اللہ پھر وہ فیصلہ یوں فرمائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے لے جائیں گے اور وہ بغیر نیکیوں کے ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے، اس کی نیکیاں دے کر وہ قصہ ختم کیا جائے۔ لہذا خدا را اس سے باز آؤ، انشاءاللہ کہو نظر، ایسا انداز نہ اختیار کرو، اور ایسے انداز اختیار کرنا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اس طرح کے انداز ہیں اور گھر والوں کے لیے کوئی ایسی سوچ نہیں۔ اور میں نے دیکھا بعض ایسے لوگ دیکھے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، شادی ہوئی ہے تو کئی ایسی میرے پاس مسائل آتے رہتے ہیں لوگوں کے، تو ایک بچی آئی، وہ کہنے لگی حضور ایسا ہے کہ شادی تو ہو گئی ہے لیکن خرچے کے لیے کہتا ہے ماں سے لو، کہتا ہے باپ سے لو، بیوی میں اس کی ہوں اور میرا خرچہ ماں لے دے دی یا باپ دے رہا ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا، میں نے کہا اسے بلاؤ ذرا، اسے کہنا تھا کہ اگر تجھے اتنا ہی تم بچے ہو تو شادی کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب ابھی بھی ماں اور باپ نہیں دینا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مطلب شادی تیری ہوئی ہے، بیوی تیری ہے، اس کو کچھ ضرورت ہے، اس کی حاجتیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، کہتی میں ہر وقت یہی ہے کہ جی ماں سے لیں آپ باپ سے لیں، تو وہ ذلت میری ہوتی ہے جس کی رب دا نا۔ تو ایسا ظلم کرتے ہو، ایسی زیادتی کرتے ہو، شادی کرنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، خرچہ اٹھانے کی تمہارے اندر ہمت کوئی نہیں، اور چھوٹی سی بات آپ اس کے ساتھ آگے کر نہیں سکتے ماں باپ کے آگے، تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تسلی سے بیٹھے رہتے، جب بڑے ہو جاتے تو شادی بھی کر لیتے آپ۔ تو اس طرح کے ظلم کیے گئے ہیں معاشرے کے اندر کہ حد مچی ہوئی۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ آپ نے اسے نان و نفقے میں پریشان نہیں ہونے دینا، انشاءاللہ بولیے ذرا، یہ آپ پہ پہلا حق ہے، اور پورا دھیان کیجئے اس بات پہ۔ اور حضور اسلام نے 11 ازواج کے ساتھ شادی فرمائی، آپ نے کبھی کسی کو بھی اس معاملے میں تنگ نہیں ہونے دی۔ ہم سے ایک نہیں سنبھالی جاتی،
حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں. تو اللہ توفیق دے اس عظیم سعادت پہ. پھر میں نے دیکھا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر خرچ میں کھلا کرتے ہیں، ہم نے انہیں امیر ہوتے دیکھا دنوں کے اندر. جی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے انہیں امارت میں جاتے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کھلے ہو گئے، ان کے دن کھول دیے گئے، ان کی زندگیوں میں اللہ نے امارتیں رکھ دیں جن کی زوجہ خوش ہو کے دعا دیتی ہے کہ مولا اس کا بھلا کر، یہ مجھے کبھی تنگی نہیں آنے دیتا. تو جو بیوی کی دعا ہے وہ تو حوروں کی دعاؤں سے بھی کہیں آگے. وہ محترم نے کبھی لی نہیں. پیر صاحب سے دعائیں کراتا پھرتا ہے. پیر صاحب آپ دعا کر دیں، حضرت صاحب آپ کریں دعا میرے لیے. حضور آپ میرے لیے دعا ہی نہیں کرتے، حضور آپ میرے لیے کچھ کرتے نہیں. تو بیوی کے لیے وہ تو تجھ سے دعا کراؤ جا کے. کبھی اس سے پوچھ کے دیکھو کہ آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں. اتنی موٹی جو ہے نا، شاید تمہارے لیے وہ لفظ بولے کہ تیرے لیے کون دعا کرے جس طرح کا تو انسان ہے. تو پیر صاحب سے دعا کرانے سے کیا ہو جائے گا؟ تو کچھ خوف خدا کیا جائے، اس مخلوق کو تنگ نہ کریں. انشاءاللہ کہو ذرا. میں نے ایک بات کہیں کی تھی اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہو. یار یہ بچوں کو ذرا تنگ بٹھاؤ نا. یہ دیکھو پیچھے لوگ بیچارے کیا کرتے ہو. تو میری طرف توجہ کیجئے. ایک بات میں نے کہیں کی تھی کہ اللہ نے عورت کو بڑا عجیب پیدا کیا ہے، بڑا ہی عجیب پیدا کیا. اس عورت کی کیمسٹری بڑی عجیب ہے، اور اللہ نے اس کے اندر کمال ایک خوبی رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی تم اسے دو گے یہ اسے ضرب دے کے تمہیں واپس کر دے گی. نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کیا بولا؟ یہ ضرب دے دیتی ہے، جو تم اسے دو گے یہ اسے ضرب دے سکتی ہے. اللہ نے اس کے اندر خوبی یہ رکھی. مثلا جب آپ کی یہ بیوی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے تو وہ تعلق کے اندر صرف ایک جراثیم اندر گیا ہے، لیکن اس عورت نے اس کو پال کے 9 ماہ میں پورا بچہ بنا کے تمہیں واپس کر دیا. یہ تم نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کے اندر خوبی رکھی ہے کہ وہ ایک چیز کو 1000 بار ضرب دے سکتی. تم نے اسے بازار سے لا کے دی دال، مسالے، سبزیاں، گھی، اور اس کو پکڑا دیا. اس نے اس کو ملا کے ضرب دے کے خوبصورت کھانا بنا کے تمہارے آگے رکھ دی. وہ تم نہیں کر سکتے تھے. تم نے چیزیں دی ہیں، یہ آگے ضرب دینا یہ اللہ نے اسے دیا ہوا ہے. اسی طرح اللہ نے اس کو یہ خوبی دی ہے کہ جو بھی اس کے اوپر تم لگاؤ گے یہ اسے ضرب دے کے تمہیں ہی واپس کر دے گی. اگر تم اسے خوشیاں دو گے تو بولو ضرب دے کے خوشیاں واپس آئیں گی. اگر اسے تم نے تنگ کر دیا تو بھی کیا ہوگا؟ ضرب دے کے وہ تنگی تمہارے ہی سر پہ دے مارے گی. وہ تم اسے تنگ نہیں کر رہے. سوچو ذرا، خود تنگ ہو جاؤ گے، خود ذلیل ہو جاؤ گے. اس کو ذلیل کرو گے تم بچ ہی نہیں سکتے ذلت سے. ذلیل تم نے ہو جانا ہے اگر تم نے اسے ذلیل کر دیا. اور اگر اسے عزت دو گے تو اللہ تمہاری عزتوں کے دروازے کھول دے، تمہاری عزتوں کے رنگ کھل جائیں گے. جس گھر میں عورت کو عزت دی جاتی ہے، جس گھر میں عورت کو بڑا بنایا جاتا ہے، جس گھر میں عورت کو کہا جاتا ہے کہ نہیں تو میرے سر کی تاج ہے، تو میرے سر کی، تو میرے بچوں کی ماں ہے، تو میرے لیے بڑی عزیز ہے. سنو اس گھر میں اللہ عزتیں بھی اتارتا ہے، رزق بھی اتارتا ہے، اپنی برکتیں بھی اتار دیتا ہے. اور جہاں تم اسے تنگ کرو گے اس گھر میں سوائے نحوست کے، لڑائی جھگڑے کے، فساد کے، پریشانی کے، خودکشی کے، قتل و غارت کے، اور کچھ ہوگا نہیں. کیوں؟ عورت کی عزت نہیں اس گھر میں، عورت کے لیے ذلت ہے. یہ تمہارے حق میں ہے، یہ اللہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے. ایک گھر کا ماحول یہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. غلط فہمی ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں میں، ایسا نہیں ہے. گھر کا ماحول مرد کے ہاتھ میں، وہ جیسے چاہے گھر کا ماحول بنا لے. آپ ابھی گھر میں گئے ہیں باہر سے، اگر آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، گھر جاتے ہی ماحول دیکھیے گا ذرا گھر کا کیا ہوتا ہے. بولو نا کس پہ ڈیپینڈ ہوا؟ پھر بولو سارے، بولو نا یار، اپنے لیے بول دو. مردوں پہ ہو نا. آپ غصے میں گئے ہیں گھر تو اب گھر میں غصہ ہی ہوگا، سب ہر طرف پریشانی ہو جائے. کیوں؟ آپ غصے میں. آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے تو گھر کے اندر خوشبو اور پھول کھل اٹھیں گے. یہ آپ پہ ہے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے.
عورت پہ نہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا معاملہ بنا کہ کسی صورت بھی ایسا نہ کیا جائے. جو آپ اسے دیں گے یہ اسے ضرب دے دے گی اور آپ کو واپس کر دے گی. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا خرچ کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو. کس سے کرو جی؟ خرچ کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو. جب وہاں سے بچ جائے تو پھر کسی اور جگہ خرچ کرو. اپنے گھر والوں کے لیے خرچ پہلے کر لو، اچھی طرح انہیں ٹھیک ٹھاک بنا لو، پھر کہیں اور خرچ کر لو. پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ہر روز فرشتے فجر کے وقت اترتے ہیں، 2 فرشتے، اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو زیادہ دے اور جو روکتا ہے اس کا مال ضائع کر دے. جو خرچ کرتا ہے مولا اسے اور دے، اسے اور دے دے، اور جو روک رہا ہے اللہ جو ہے اس کے پاس وہ بھی ضائع کر دے. تو روز 2 فرشتے اترتے ہیں جو یہی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے گھر والوں پہ کسی صورت بھی اس کو نہ کیا جائے. دوسرا جو عورت کا حق ہے، بہت بڑا حق ہے عورت کا، بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ بنایا جائے. بول دو کیا ہے؟ ذرا سارے بولو. نرمی اور شفقت، کیونکہ آپ مرد ہیں، پہلے ہی مرد ہیں آپ کا کام ہے نرمی اور آپ کا کام ہے شفقت. ایک شخص پہلے ہی بڑا ہے اور وہ اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرے تو یہ سجتا نہیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں یہ آپ سے کہوں کہ سارے بھائی مانو بھی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، بھائی میں پہلے بیٹھا ہوں، مجھے آپ کو منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو نا. میں یہیں بیٹھا ہوں، میں آپ سے اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوں، اللہ نے بٹھایا ہوا ہے تو بھائی بیٹھا ہوں. اب مجھے چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ شفقت سے بات کروں، آپ کے ساتھ میں عزت سے بات کروں. کیوں؟ میں بڑی جگہ پہ ہوں. تو ایسے ہی مرد کو چاہیے کہ وہ چونکہ پہلے ہی بڑا ہے، اللہ نے مردوں کو عزتیں دی ہیں اور قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ حکمران بنایا. جب اللہ نے حکمرانی آپ کو پہلے ہی دی ہوئی ہے تو کس بات کا تمہیں ڈر ہے؟ کس بات کی تنگی ہے؟ محبت سے، نرمی سے رہو، شفقت سے رہو. اور اگر کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو بھی گیا ہے تو وہاں بھی نرمی اختیار کرو اور یہ دکھاؤ کوئی بات نہیں میں ساتھ ہوں، اس مسئلے کو حل کر لیں گے ہم. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ شفقت کرنا عورتوں کے ساتھ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنی بیوی کی شکایت کی کہ حضور میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے اس کا. تو حضرت امام مالک نے بہت خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں تمہارے آگے سفارش کروں کہ تم اس عورت سے اچھا سلوک کرو تو کیا سوچو گے؟ کہا حضور بہت بڑی سفارش ہے، آپ میرے استاد بھی ہیں، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، حضور کی حدیثوں کے محدث ہیں، میرے لیے کیا اس سے بڑی بات ہوگی کہ آپ مجھے سفارش کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. فرمایا نہیں رکو ذرا، اگر فرض کر لو کہ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلے اور آقا دو جہاں اس دروازے سے تشریف لائیں اور وہ تم سے کہیں کہ اپنی بیوی سے شفقت کا سلوک کرو، تو اس نے کہا حضور یہ تو میرے لیے اس سے بھی بڑی بات ہو جائے گی کہ میرا نبی آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ نبی اس بات کی مجھے ساتھ وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ بیوی سے اچھا سلوک کرو، تو میں تو بڑا میرے لیے عزت کا معاملہ ہوگا. فرمایا آؤ. آپ نے قرآن کھولا، سورہ نساء کھولی، اس میں وہ آیت کھولی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا اللہ کہہ رہا ہے بیوی سے شفقت کا سلوک کرو. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی سفارش آ گئی کہ بیوی سے شفقت کا سلوک. وہ رونے لگتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے. اس نے کہا مجھے معافی دی جائے، اس سے بڑی سفارش اور کیا ہوگی کہ خدا اس عورت کی سفارش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ تم نے سختی نہیں کرنی. خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں بندو اپنی سفارش کرتا ہوں اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ تم سختی کرنے لگے ہو، نہ کرو، نرمی اختیار کرو. رو پڑا، پاؤں پڑ گیا، کہا حضور ساری زندگی کے لیے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی یہ شکایت کا موقع نہیں دو. تو ہمیں نرمی کا حکم ہے. بولو کس چیز کا حکم ہے؟ بولیے. وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ہم ہر وقت مردانگی دکھانا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں میں گھر کا حکمران ہوں، ہم دکھانا چاہتے ہیں میں بڑا ہوں، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ہی خرچہ چلاتا ہوں، میں ہی تمہیں پال رہا ہوں، میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں. ہم دکھاتے ہیں، اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے. تو نرمی اور شفقت انشاءاللہ کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے دے.
سنیے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کی سخت باتوں پہ صبر کرے گا، یہ حدیث بڑی ہی پیاری ہے، یہ بڑی ہی پیاری ہے، اسے سینے پہ لکھنا ہے انشاءاللہ، اسے سینے پہ لکھو۔ اگر کوئی اپنی بیوی کی سخت باتوں پہ صبر کرے گا، فرمایا جنت میں جہاں میرا محل ہوگا میرے ساتھ ہی اسی کا محل ہوگا۔ نہیں آپ کریں گے نہیں، بہرحال سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا، آپ بہت ہی ظالم قوم ہے، ہم بڑی کبدی قوم ہے، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی، سبحان اللہ کہنے میں بہت آگے ہم۔ جنت میں میرے محل کے ساتھ اس کا گھر ہوگا، اپنی بیوی کی باتوں پہ صبر کرے، چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، نرمی اختیار کرے، اور یہ سوچنا جی دیکھو میری مردانگی ہٹ ہو گئی، دیکھو میری مردانگی کو ہٹ کر دیا اس نے، میں اینٹ کا جواب پتھر، ہم خاندانی لوگ ہیں طلاق دے دیں گے تو دے دو، دیکھو پھر زندگی کہاں جاتی، دیکھو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا میری طرف سے اجر لے لینا۔ ایک اور حدیث سنیے، ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کی باتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ اس سے ایوب علیہ السلام جیسے صبر کا اس کو جزا اور اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کی جسم پہ کیڑے پڑ گئے، پھوڑے نکل آئے، صبر کرتے رہے، کتنے 100 سال؟ 200 سال بیماری کو برداشت فرمایا، اتنا صبر کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، فرمایا اس کے برابر میرے اس امتی کو ثواب ہو جائے گا کہ جو اپنی بیوی کی بات پہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، آگے سے گفتگو نہ کرے۔ یہاں پہ عجیب حال ہے، عجیب حال ہے، کیا میں بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے بڑی پیاری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی زوجہ سے کسی بات پہ بات ہو گئی، ظاہر ہے میاں بیوی ہوتے ہیں بات ہو ہی جاتی، اب آپ جیسی شخصیت جو کسی طور بھی کسی انداز سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ میں کوئی مسئلہ ہوگا، ظاہر ہے بات کر رہے تھے تو آپ کی زوجہ نے سیدھے کہہ دیا کہ مجھے یہ آپ کی بات پسند نہیں آئی، آپ یہ ٹھیک بات نہیں کر رہے، مجھے اس میں آپ کے ساتھ اختلاف ہے، آپ صحیح بات نہیں کر رہے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر کے سامنے ہوئی نا، ایک دم آپ کو جلال آ گیا، غصہ آیا، لیکن ساتھ ہی آپ مسکرانے لگے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ زوجہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میں نے دیکھا کہ میری بات پہ آپ بھڑک اٹھنے لگے تھے لیکن ساتھ ہی آپ مسکرا پڑے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا مجھے اصل میں ایک بات یاد آ گئی۔ کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا یاد ہی آ گیا کہ زمانہ جاہلیت تھا، جب میں نبی پہ ایمان نہیں لایا تھا، جب میں نے کلمہ رسول کا نہیں پڑھا تھا، تو تمہارے جیسی عورتیں میرے آگے بولتی تو کیسے بولتی، تمہاری مجال تھی میرے آگے بات کر جاتی، لیکن شکریہ ادا کرو جا کے محمد عربی کا، جس نے عمر جیسے شخص کو بھی نرمی پہ مجبور کر دیا۔ میں اس پہ مسکرا گیا ہوں کہ عمر یہ تو ہی ہے، یہ تو ہی ہے کہ تیرے آگے کوئی بول جائے، لیکن آج تو چپ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ تجھے محمد عربی نے فرمایا ہے کہ بیوی سے نرمی کا رشتہ بنانا ہے، میں اس لیے خاموش ہوں۔ تو ہمیں ایسا بننا چاہیے انشاءاللہ کہ یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو زمانے میں بدبخت لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ تھلے لگ گیا ہے، یہ جو جملہ جس نے بولا نا، اللہ کرے اس کی قبر میں کوئی ہزاروں اللہ بچھو ڈال دے، بدبخت نے جس نے یہ جملہ بول دیا کہ جی تھلے لگ گیا ہوا ہے، یہ تو برا ترین، بھائی عورت کے ساتھ ایسا کرنا ہوتا ہے، مرد پہلے ہی بڑا ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے بیہیو کروانا ہے کہ اچھا تو بڑی ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو آپ نے یوں کروانا ہوتا ہے بھائی بڑی ہو جا تو تھوڑی دیر، کوئی بات نہیں، تو آپ نے تو پہلے ہی ایسے بننا ہوتا ہے، دب کے چلنا ہوتا ہے، اور جو دب کے چلتا ہے، فرمایا کہ میری نظر میں، حضور کی حدیث فرمایا جو بیوی سے دب کے چلتا ہے اللہ کے ہاں نیکوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بیوی کو دبا کے چلتا ہے اللہ کے ہاں کمینوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، اب حضور کی حدیث سامنے رکھو، ان بدبختوں کا یہ جملہ بھی سامنے رکھو جو یہ بول کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اپنی بیویوں کو دباؤ، اور کہتے ہیں دبا کے رکھو اس کو، حضور کا جملہ ان کے لیے سن لو اور ان کے لیے حضور کی حدیث بھی سامنے رکھ لو کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، دب کے چلنا ہوتا ہے، تھوڑا سا انداز ایسا بنانا ہوتا ہے کہ نرمی اور شفقت کا رویہ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا مطلب، یہ تو حضور کا اپنا انداز بھی تو ایسے ہی تھا، آپ خود بھی تو اسی طرح تھے، ابھی حضرت عمر کی مثال سن لی آپ نے، اسی طرح تھا، ہر شخص
جو آپ کو دنیا میں بڑا نظر آئے گا سمجھ لینا کہ اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ نرمی کا رشتہ بنائے ہوئے ہے، تبھی اللہ نے اسے بڑا بنایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیوں میں بہت بڑا نام ہے آپ کا، نقشبندی اولیاء میں سر فہرست ناموں میں آپ کا نام آتا ہے، اور بہت بڑی ہستی ہیں، نقشبند سلسلے کا ایک بہت بڑا پلر اور ستون ہیں آپ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بلکہ حضرت باجزید بستامی کی اصل گدی نشینی آپ ہی کے پاس تھی، حضرت باجزید بستامی کے جان نشینوں میں آپ کا نام، بہت بڑی شخصیت، لیکن بیوی بڑی سخت تھی، بڑی تیز تھی، مزاج کی بڑی تیز تھی۔ کوئی ملنے آیا تو اس نے پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ تو اس وقت پہلے غصہ اسے آ ہی رہتا تھا، اس وقت بھی غصے میں تھی۔ اس نے کہا چلے جاؤ، کوئی نہیں حضرت تمہارا گھر۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے آگے سے جواب کس طرح کا ملا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں انتظار کر لوں، پھر کہا کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، جس طرح کہ تم ویلے ویسے تمہارا حضرت بھی ویلا، دونوں ہی ایک جیسے ہو، کہ انتظار بھی کرو گے اور بیٹھو گے بھی تو میری طرف سے جو مرضی کرو، وہ گھر نہیں ہے۔ اب جب یہ سنا نا تو رنگ اڑ گیا، طوطے اڑ گئے کہ میں تو بڑی محبت سے آیا تھا، یہ تو بات ہی اور ہے۔ پریشان ہوا، خیر کسی نے دیکھ لیا، پوچھ لیا بھائی کیا بات ہے، تو کہا حضرت سے ملنا تھا۔ تو آگے سے جواب یوں ملا ہے، تو وہ کہنے لگا چھوڑو تم، وہ ایسی ہی ہے، اسے رہنے دو، حضرت اس وقت فلاں جگہ موجود ہوں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ ملا جا کے تو حضرت اپنی سواری جو استعمال کرتے تھے، آپ شیر پہ سواری استعمال کرتے تھے، شیر آپ نے رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ تو وہ شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھ لیا، حیران ہوا کہ گھر کیا حالت ہے اور باہر کیا حالت ہے۔ تو چہرے پہ پریشانی بھی تھی، سلام کیا۔ حضرت فوراً دل کی بات سمجھ کے کہا گھر سے ہو کے آئے ہو؟ کہا جی حضور گھر سے ہو کے آیا ہوں۔ کہا اچھا کیا سنا؟ کہا حضور جو سنا وہ بول نہیں سکتا، بڑی سخت بات سنی آپ کے بارے میں۔ تو کہا اچھا تو پھر کیا تم دل میں سوچ رہے ہو؟ کہا حضور یہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں شیر کی سواری ہے اور گھر میں ٹگے کی بھی بات نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا دیکھو سنو، یاد رکھو میرے نبی کی حدیث ہے کہ جو اپنی بیویوں سے بہترین سلوک کرتا ہے وہ سب سے بہتر انسان، وہ سب سے بہترین انسان، اور بہتر سلوک سنو اس سے ہوتا ہے جو بہتر سلوک نہ کرے تم سے۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ جو پہلے ہی بہتر کر رہا ہے آپ سے، بولیے بول دو یار، سارے بولو نا، اس کے ساتھ تو بہتر ہی کرو گے۔ جو نہیں کرتا بہتر اس کے ساتھ بہتر کرنا ہوتا ہے۔ تو میں حضور کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور اسے کیوں رکھا ہوا ہے میں نے؟ اگر میں طلاق دے دوں تو حضور کے کسی امتی کی زندگی برباد کر دے گی، میں چاہتا ہوں میری کر دے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، میری کر دے، حضور کا کوئی امتی بچ جائے اس لیے میں اس کو طلاق بھی نہیں دیتا۔ اور رکھا اس لیے ہوا ہے کہ جتنی زیادہ مجھ پہ سختی کرتی ہے اتنا میرا اللہ مجھ پہ مہربان ہوتا جاتا ہے، لہذا میں اس کی سختی سہتا رہتا۔ یہاں جناب نام کو نہیں ہے، یہ پہلے دن سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کیا ہوئی ہے، عذاب گھر میں شروع ہو گیا۔ کیوں؟ محترم کی مردانگی کسی جگہ مان ہی نہیں ہے، کس جگہ جناب ریلیکس کر ہی نہیں رہے۔ تو ایسا انداز نہ ہو، انشاءاللہ کہہ دو ذرا یار، اللہ توفیق دے دے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر عورت کا یہ حق ہے، آپ کی زوجہ کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے مزاج شناس بنیں۔ بڑے دھیان سے سنیے، کیا بنے بولو؟ اس کی مزاج کو سمجھیں۔ اس وقت تھکی ہوئی ہے، اس وقت تنگ ہے، اس وقت بیمار ہے، اس وقت حمل کے دن ہیں، اس وقت اس کے حیض کے دن ہیں، اس وقت جو ہے وہ بچوں میں ابھی بیٹھی ہوئی تھی، بچے تنگ کر رہے تھے، میں بھی گھر آ گیا۔ اس کا مزاج جانے اس وقت اس کی حالت کیا ہے۔ گرمی میں اندر روٹی پکا رہی تھی، پسینے بہہ رہے ہیں، جون جولائی کی گرمی پڑی ہوئی ہے، آپ گھر آئے ہیں وہ بھی اس حالت میں، یار اس کا مزاج دیکھیں اس وقت وہ حالت کس میں، اس کے مطابق چلیں۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھئی اس وقت حالت کیا، اس وقت خوش ہے، اس وقت اس کو تنگی سی ہے، ذرا بور ہو رہی ہے،
اس وقت اس پہ ذرا مطلب غصے کی کیفیت آئی ہوئی ہے، ڈانٹ رہی ہے بچوں کو، دیکھیں اس حالت کیا ہے، اس حالت کے مطابق بدل جائیں. یہ اس کا حق ہے کہ آپ نے اس وقت اس حالت کو دیکھ کے اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ یار اس وقت یہ حالت نہیں کہ یہ بات کروں اس کے ساتھ، اس وقت یہ تکلیف میں ہے، اس وقت مشکل میں ہے، مجھے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، یہ حالت نہیں ہے ایسی بات کرنے والی، اس پہ ذرا خاموش نہیں. رکھو کھانا میرے آگے، یہاں رکھو، ٹھنڈا پانی بناؤ، لسی بھی بناؤ، اس میں جب نمک کیوں کم ہے، اس میں فلاں شے کیوں کم ہے. او بھائی اس کی حالت تو دیکھو، وہ کس حالت میں بنا رہی ہے ایسی چیزیں ساری، وہ کس حالت سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی، آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. او بھائی اس وقت کی جو حالت ہے وہ اس پہ پوری چھائی ہوئی ہے. اگر ایسی حالت میں یہ کلام کرو گے تو سوائے لڑائی اور جھگڑے کے کچھ نہیں ہو. تو اس کی مزاج کو سمجھ جائے اور اس کے مزاج کو جان کے اس کے ساتھ بات کر. پھر بے تکلفی بھی اس کا حق ہے. اگر گھر میں گئے ہیں تو آپ ایک ڈکٹیٹر اور ایک فرعون کی طرح، نمرود کی طرح بن گئے ہیں، غصہ ناک پہ ہے، اور آپ کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی باہر سے کوئی جرنیل صاحب اندر آ گئے ہیں اور باہر سے کوئی فوجی اندر آ گیا جس نے پورے گھر کو قبضے میں لے لیا. تو ایسا انداز تو نہیں ہوتا. ایک بے تکلف انداز ہونا چاہیے. تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بات بھی کریں، کوئی ہنسی والی بات ہونی چاہیے، کوئی مسکرانے والی باتیں ہونی چاہیے، کوئی بیوی کے ساتھ بھی کوئی تعریف ہونی چاہیے، کوئی محبت کا انداز ہونا چاہیے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دور میں ایک چیز بڑی خراب ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کاغذی رشتہ رہ گیا ہے. دونوں کے درمیان سچی محبت ختم ہو گئی. بولو کیا کہا میں نے؟ یا تم بول تو دو نا ذرا. سچا پیار دونوں میں نہیں ہوتا، یعنی ایک دوسرے کی صحیح کھچ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ایک کاغذی سا رشتہ ہے، اے میری بیوی، یہ میرا میاں ہے، بس اس سے زیادہ. یا میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے بچوں کا باپ ہے. اس سے زیادہ ہم سوچتے ہی نہیں. بھائی وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس کا بھی بہت سارا معاملہ ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی بات کرے، کوئی بیٹھے، کوئی میں بھی دل کی باتیں سنا پاؤں، کوئی میں بھی اس کے ساتھ کوئی گفتگو کروں. محترم کے پاس وقت ہی کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں، اللہ ساری رحمتیں ہم سب کی ماں کی قبر پہ نازل فرمائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بے تکلف تھی حضور سے. اب غزوے پہ گئے ہوئے ہیں، جنگ ہے، حضور اپنی زوجہ کو ساتھ لے جاتے تھے، حضرت عائشہ ساتھ تھیں. تو حضور نے خود ہی فرمایا عائشہ کیوں نہ آج دوڑ نہ لگائیں دونوں ذرا مل کے، بولیے ذرا دوڑ ہو جائے. تو آپ بڑا خوش ہوئیں کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ ان کا مزاج کیسا ہے، عمر کتنی ہے اور اس عمر میں کیا ان کی ضرورت ہے، کیا اس وقت ان کو چاہیے. کہا کہ کیا دوڑ لگائیں. اب حضور کی عمر مبارک 50 سال سے اوپر ہے، آپ کی عمر مبارک ابھی 12-13 سال ہے. ایک 12-13 سال کی بچی اور ایک طرف 50 سال سے اوپر کا مرد. تو بتائیے کتنی خوبصورت ادا ہے میرے نبی کی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا دوڑ نہ لگائیں. فرمایا ضرور. اب جب دوڑ لگائی تو چونکہ آپ کی عمر مبارک کم تھی، حضور کی زیادہ تھی، تو تیز دوڑیں اور حضور سے بول دو نا ذرا. یہ تم لوگ بولتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگتا ہے، بولو آگے نکل. حضور سے آگے. حضور رک گئے. فرمایا عائشہ کمال ہو گئی. کہا میں جیت گئی آپ سے. تو یہ دیکھیے بے تکلفی دیکھیے. صحابہ سے کہا بھائی تم لوگ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ اور پردے میں چلے جاؤ. صحابہ ادھر ادھر ہو گئے. حضور نے دوڑ لگائی. ہم کب کرتے ہیں اپنی بیویوں سے ایسے؟ کون اپنی بیوی سے ایسے ہمارا؟ بس مشین بنایا ہے، روٹی پکانے والی مشین ہے، بس بچے پالنے والی مشین رکھی ہوئی ہے، کار خرچہ دیا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے انی میری ذمہ داری ہے، خرچہ دینا نا تینوں، بس یہی میری ذمہ داری ہے. یہ حشر کے دن فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا تھا اور انداز کیا ہونے چاہیے تھے. بے تکلفی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. پھر اچھا کچھ عرصہ گزرا. سنیے ایک اور بات. کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے. ایک دن پھر ایسا ہی موقع آ گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ ذرا آج پھر نہ دوڑ ہو جائے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو کہا حضور ہو جائے. اب چونکہ آپ کی عمر تھوڑی بڑی ہوئی تھی تو تھوڑا جسم بھاری ہو چکا تھا، اور رسول الاسلام آپ کی چلے عمر ویسے ہی زیادہ ہوئی تھی، لیکن چونکہ ادھر آپ کا جسم ذرا بھاری ہو گیا. اب حضور آگے نکل گئے. ہاں اس پہ بڑے خوش ہوئے آپ. اب حضور آگے نکل گئے.
تو فرمایا عائشہ وہ پچھلا بدلہ میں نے اتار دیا تمہارا، وہ پچھلی میں نے تمہارے ساتھ جو دوڑ ہاری تھی نا، آج میں نے جیت کے وہ بدلہ اتار دیا۔ تو حضور نے یاد رکھا کہ کبھی موقع آئے گا میں نے ایسے ہی پھر دوڑ لگانی ہے اس کے ساتھ۔ کیسی بے تکلفی تھی، کس طرح کے یہ خوبصورت انداز تھے جو آج گم ہو چکے ہیں۔ میں ایک بات کر دوں یہاں، کسی نے یہ پوچھا تھا کسی اللہ والے سے کہ میری اولاد کیسے کامیاب ہوگی، مجھے کوئی گر بتائیں کہ میری اولاد کامیاب اولاد بنے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے محبت شروع کر دو۔ کیا بولا؟ کہا حضور میں تو اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نہیں، تم نہ مجھے کوئی سمجھدار آدمی لگتے نہیں ہو، تم کسی اور نسل سے جاؤ اپنا کام۔ کہا نہیں حضور مجھے سمجھا دیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا بولا یہ؟ فرمایا جاؤ اپنی بیوی سے محبت شروع کر دو۔ کہا حضور اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب تم اپنی بیوی سے محبت کرو گے نا، تمہاری اولاد تمہارے اس محبت کے انداز کو جب دیکھے گی تو ان کے دل میں پھر محبت اور پیار پیدا ہوگا، اور جب اولاد محبت اور پیار دیکھتی ہے تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تم جھگڑو گے آپس میں، مار دھاڑ کرو گے، لڑائی جھگڑا اور تو میں اور گالیم گلوچ ہوگی، اس کا سب سے بڑا نقصان تمہاری اولاد کو ہوگا، کیونکہ وہ تمہیں دیکھے گی کہ یہ باپ میری ماں کو یہ کہہ رہا ہے، بیوی شوہر کو یہ کہہ رہی ہے، تو وہ جب دیکھے گی تو اسی طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی اور وہ ناکام ہو جائیں گے۔ جاؤ اپنی بیوی سے محبت شروع کر دو، تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں جن گھروں میں میاں اور بیوی کے تعلقات خراب ہیں، اولاد سب سے زیادہ تکلیف میں، سب سے زیادہ دکھی ہے، سب سے زیادہ ناکام اس شخص کے بچے ہیں جن کے آپس میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اٹھ کے معاشرے کا جائزہ لیں اور جن لوگوں کو آپ بڑا ہوتے دیکھتے ہیں ان کو دیکھیے آپ۔ میں نے اپنے والدین کو دیکھا، دونوں آج دنیا میں نہیں ہیں، اللہ میرے والدین کی قبروں پہ جنت کے پھول نچھاور فرمائے۔ میں نے بہت کم عرصہ ان دونوں کو اکٹھے دیکھا، میرے والد صاحب باہر ہوتے تھے، وہ آتے تھے تو میں نے ان کو دیکھا۔ میری آج کامیابی کا بہت بڑا رنگ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دن بھی اپنے والدین کو لڑتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ قرآن سامنے کھلا ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں کبھی ایک بار بھی لڑے ہوں۔ ہمیشہ میں نے انہیں محبت سے پیار کرتے ہوئے پایا اور ان دونوں کا انداز ایسا ہی تھا۔ تو اللہ نے آج اگر مجھے یہ رنگ دیے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی میرے ماں باپ کی محبت، آپس کا پیار ہے جو آج نایاب ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کی عورتوں کو دیکھیں گے، اپنے گھر کی عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے، بدبخت۔ ساری دنیا کی عورتوں کو تاڑیں گے، اپنے گھر کی عورت کو کبھی غور سے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں میری زندگی میں سکون نہیں۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ جب تک حرام نہیں چھوڑو گے تمہاری زندگی میں سکون کیسے آئے؟ وہ حرام رشتے، وہ حرام تعلق، وہ حرام نظریں جو کسی اور پہ ڈالتے ہو، اور وہ عورت جو گھر بیٹھی ہے اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، تو سکون کیسے آئے؟ کس طرح سکون اترے گا؟ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہ یہ عورت کی لازمی۔ اور پھر اگلی بات، عورت کا حق یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ حوصلہ افزائی۔ اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو غلطی کو تانوں میں نہ رکھا جائے، اس کی غلطی کو حوصلہ افزائی کر کے برداشت کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے حضور کی باری تھی، کھانا میں نے پکانا تھا، حضور تشریف لانے والے تھے، تو میں نے کھانا بنایا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ کھانا کچھ میری توجہ نہ رہی، وہ صحیح نہ بن سکا، جل گیا۔ کیا ہو گیا؟ کھانا جل گیا۔ زیادہ اس میں مجھے لگا کہ میں نے چکھا بھی، لیکن عین اسی وقت کہ میں اس کو ابھی چکھ ہی رہی تھی کہ حضور دروازے پہ آ گئے۔ اب حضور دروازے پہ آئے، اب میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں اٹھی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، سلام کیا، ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، حضور اندر آ گئے۔ اور میں عائشہ باقی باتیں بعد میں، بھوک بہت زیادہ ہے، بھوک لگی ہے، کھانا اگر ہے تو اگر آسانی ہے تو دے دو۔ تو آپ فرماتی ہیں میرا دل جو ہے بیٹھ سا گیا کہ ابھی تو میں نے چکھا ہی ہے اور یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا، لیکن چلو آپ جلدی سے وہ کھانا رکھ دیا۔ اب آپ فرماتی میں نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ اب بھی حضور ڈانٹنا شروع کریں۔ فرمایا کہ آپ نے پہلا لقمہ لیا، دوسرا لیا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، تیسرا لیا، چوتھا لیا۔ جب پانچواں لیا نا تو میں حیران ہو گئی کہ یہ شاید میرے ذائقے میں کوئی مسئلہ ہے، حضور تو کھاتے جا رہے ہیں۔ جب چھٹا لیا نا تو حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے عائشہ کمال کھانا بنایا آج تو نے۔
آج تو بہت ہی مزیدار ہے. تو آپ فرمانے لگی حضور میرا دل تو آپ نے رکھ ہی لیا ہے لیکن واقعی اچھا نہیں بنا, یہ جل گیا ہے. تو فرمایا وہ تمہارے لیے جلا ہے, میرے لیے تمہارا یہ کھانا بھی بڑا اچھا کھانا ہے. حوصلہ افزائی کی. کیا کیا بولو؟ حوصلہ افزائی کی, بجائے کہ اسی وقت لان تان شروع. تیری ماں نے پکانا سکھایا ہی نہیں, تینوں کسی کچھ دسے کک نہیں, فوراً تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. کس ماں کی بیٹی ہے تو, کہاں سے تو پلی ہے, کس گھر سے آئی ہے. وہ ظالم آدمی پچھلوں کو پلنا شروع کر دیا تم نے. وہ بھائی اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے آپ پورے خاندان کو جا کے جو ہے شروع کر دیں کہ تو سکھائی نہیں گئی, تجھے کسی نے بٹھا کے تجھے کھانا پکانا نہیں سکھایا. ایسے ظالم لوگ ہو. کس نبی کے امتی ہو؟ کس نے تمہیں دین سکھایا؟ کہاں سے پڑھے ہو؟ کس نے تمہیں دین کی تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو حوصلہ افزائی کرو بھائی. تھوڑا سا ہو جاتا ہے معاملہ, اس پہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے ہر چیز. بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ انہیں شروع میں نہیں کچھ اچھا پکانا آتا, بس ایسے معاملات ہیں نا ہمارے گھروں میں, زیادہ تر تربیت تو ہے کوئی نہیں, تو آپ تربیت کر دیں, آپ ان کو سکھا دیں. آپ کس کام آئیں گے؟ آپ کا یہ دماغ کس کام آئے گا؟ آپ اسے بٹھائیں, اسے بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو کریں آپ. آہستہ آہستہ سال دو بعد اچھی کوکنگ شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے حوصلہ افزائی نہیں کبھی کی؟ کھانے کی تعریف کرنا, اچھے کپڑوں کی تعریف کرنا, اپنے گھر کے اندر اس نے اگر کوئی اچھا بیڈ شیٹ بچھائی ہے, اچھے پردے لگائے ہیں, اس نے کوئی گھر کے اندر نئی چیز لا کے رکھی ہے, اس کی تعریف کرنا کہ کمال ہے آپ کی, تو میں اس کی داد دیتا ہوں. یہ ایسا انداز تو میں نے کبھی کسی گھر میں دیکھا ہی. جھوٹے منہ ہی بول دو یار کبھی, وہ بھی کوئی نہیں. تو یہ آپ نے خود زبردستی, دیکھے میرے نبی کو پتا تھا کہ کھانا جلا ہوا ہے لیکن حضور نے زبردستی تعریف فرمائی. آپ نے زبردستی کرنی ہے اپنے اوپر کہ بھائی میں نے تعریف کرنی. اچھا یار ایسے ہو گیا ہے, تعریف کریں اور پھر اس کا جادو دیکھیں, پھر اس کا رنگ دیکھیں, اپنی زندگیوں میں آتے ہوئے نور دیکھیں جو اللہ آپ کو عطا فرمائے. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا کوئی راز ہے تو اس کی حفاظت کرو. کوئی راز ہے اس راز کو نہ کھولو, وہ تمہاری بیوی ہے, اس کو کسی اور جگہ اگر تم نے کھول دیا تو وہ اس کا راز ہے, منع ہے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کا راز حفاظت میں رہے. کبھی بھی اس سے بدگمان نہ ہو, بدگمانی کا رشتہ نہ بنائے. اور بدگمان ہو جانا, کوئی کال آ گئی ہے اور وہ کوئی ان نون نمبر ہے, لو دسو تمہیں پتہ نہیں کون تمہیں کالیں کرتا ہے, ارے کہاں سے تمہیں کالیں آتی ہیں, کس جگہ سے بات کرتی. بدگمانی, فضول میں بدگمانی پالی ہوئی, اور اپنے اندر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی ہے, میرے پیچھے پتہ نہیں کون اس کے ساتھ بات کرتا ہے. تو اس طرح کی بدگمانیاں. جاتی ہے اپنے جو ہے وہ میکے جاتی ہے, وہاں میرے خلاف باتیں کرتی ہوگی, وہاں میرے خلاف پلان بناتی ہوگی. بھئی آپ خود ہی خدا بنے ہوئے ہیں, کیا آپ خدا ہیں؟ آپ کو دلوں کے حال پتہ چل جاتے ہیں. یہ کیوں آپ سوچ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا کرتی ہوگی, ایسا جانتی ہوگی؟ یہ جو بدگمانیاں ہیں اسے باز رہیں. آقا اسلام نے شاید بلکہ قرآن میں آتا ہے سورہ حجرات, بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. تم نے جو ہی وہ سوچا اللہ نے گناہ لکھا, حالانکہ کیا کچھ نہیں, دل میں سوچا تھا, اس کا گناہ لکھ دیا گیا. تو بدگمانی سے بچیں, انشاءاللہ کہیں نا, انشاءاللہ کہیں, بدگمانی نہ کریں, اچھا گمان رکھیں کہ اگر میں اچھا ہوں تو وہ بھی اچھی ہو. مجھے ابھی ہمارے ساتھی پوچھ رہے تھے, حضرت صاحب مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, دعا کریں میری شادی کسی اچھی جگہ ہو اور وہ اچھے ہی لوگ ہوں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا, میں نے کہا بیٹا اس کے لیے ڈرنے کی کیا بات ہے, اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لو, جیسے تم ہو ویسا ہی وہ ہوگی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے نیکوں کے لیے نیک رکھی ہیں, مل کے کہو سبحان اللہ, اور بروں کے لیے بری رکھی. قرآن نے فیصلہ کر کے قلم خشک کر دیا ہے. تمہیں کیا ڈر لگا ہوا ہے کہ میرا کون زوج ہوگا, کہاں میرا رشتہ ہوگا؟ بھائی جیسے تم خود ہو تو ویسا ہی رشتہ ہوگا, کہ تمہارے لیے کوئی اللہ کوئی الگ سے حور پیدا کرے گا, کوئی وہ تمہاری جیسی ہوگی. تو جب وہ تمہارے جیسی ہی ہے تو پھر کس بات کی بدگمانی؟ اپنے اندر دیکھ لو, اگر تم پاک اور صاف ہو تو بولو وہ بھی پاک اور صاف ہو, اور اگر تم 10 نمبری ہو تو وہ 10 تو نہیں ہوگی, خیر پھر وہ 20 یا 25 ہی ہوگی, وہ تم سے کہیں آگے جائے گی. تو اس لیے بدگمانیاں چھوڑو. بدگمان رہنا پتہ نہیں کہاں کرتی, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پتہ خود ہی سوچ کے تو اپنے اندر بنا کے تو بعد میں لڑائی کر کے تو طلاق دے دیتے. اور بھائی بدگمانی کیوں پالی ہوئی ہے آپ نے اندر؟
اعتماد رکھو، اس پہ پورا اعتماد کرو، وہ تمہاری زوجہ ہے، اللہ نے بہت بڑی فضل نوازی سے تمہیں نوازا۔ تو یہ وہ خوبصورت طریقے ہیں جو میرے نبی کی اور ہمارے دین کی وہ اعلیٰ باتیں ہیں جن پہ شاید بہت کم کلام کیا جاتا ہے اور بہت کم جس کے اوپر لوگ غور کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، انشاءاللہ کہو ذرا، انہیں بٹھا کے یہ چیزیں بتاؤ، انہیں بٹھا کے بتاؤ، بیٹا یہ اللہ اور رسول کے حکم ہے، شادی تمہاری میں کر رہا ہوں، باپ ہوں تمہارا، تمہارے لیے سارے انتظام ہوں گے، لیکن یہ سن لو، یہ چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، اگر شادی کرانی ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے شادی کرنا۔ اس کے لیے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ان چیزوں کو یاد رکھنا ضروری بھی ہے، آگے پھیلانا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ پہ ہے، یہ میں نے کہا تھا، جی بولو، یاد ہو گیا ہے انشاءاللہ کہو نا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ہر صورت اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ بنانا ہے، نرمی رکھیں، شفقت رکھیں، اپنے آپ کو ڈاؤن رکھیں، اور بار بار کہتا ہوں یہ جو لوگ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں نیچے لگ گیا ہے، اس لفظ سے پرہیز کریں، اس لفظ کو کنڈیم کریں، جہاں بھی یہ بولتا ہے اسے کہتا ہے یہ ثواب ہے نیچے لگنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عزت والے لوگ کرتے ہیں ایسے، اور ہاں میں ہوں، اگر تم سمجھتے ہو تو ہوں میں، ایسے الفاظ بولیں تاکہ یہ ڈسکریج ہو یہ گندا لفظ سوسائٹی کے اندر جو بولا جاتا ہے، اور اس سے بیٹیوں کی اور ماؤں کی اور بیویوں کی جو بے عزتیاں ہو رہی ہیں مردوں کی اس لفظ کی وجہ سے کہ نیچے نہیں ہونا تم نے۔ بھئی کیوں نہیں ہونا؟ وجہ، جب اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، اس کے بڑے بڑے اولیاء ہو سکتے ہیں، تو کیا چیز ہے؟ تجھے اللہ نے کیا لگا دیا ہے؟ ہونا نیچے۔ تو نرمی اور شفقت کا رویہ یہ لازم۔ پھر میں نے عرض کیا کہ بے تکلفی اور مزاج شناس بنیں، بے تکلف رہیں، مزاج شناسی کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور سب سے بڑی بات سچی محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنی بیوی کے ساتھ جب بھی بیٹھیں تو کبھی بھی ایسا انداز نہ اختیار کریں کہ اولاد دیکھ کے کہے کاش ہم ان کی اولاد ہی نہ ہوتے، استغفر اللہ، کاش میں ان کے گھر نہ پیدا ہوا ہوتا، اتنے بدبخت دونوں، اتنے گالیاں، اتنے ایک دوسرے کو مار دھاڑ، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ ذلت کا رویہ، اور بیٹا یہ سوچ رہا ہے کاش میں یہاں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ایسا رویہ کبھی بھی نہ اختیار کریں، راز کی حفاظت کریں، بدگمانی سے دور رہیں، اور آپس میں کبھی بدگمان نہ، پورا اعتماد رکھیں، فون اس کے سامنے رکھ دیں کہ یہ لے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ لے پکڑ لے، تیرے پاس ہے۔ یہ فونوں پہ جو لوگ لگاتے ہیں نا پاس ورڈ، یہ بھی سن لو، یہ بھی نظر آتا ہے کہ معاملہ خراب ہی ہے۔ یہ جو پاس ورڈ لگاتے ہو نا، تم نے کچھ رکھا ہے ایسا جو تم نے مسئلہ کیا ہوا ہے، لہذا اس سے بچو۔ اسے کہو بھائی یہ کھلا ہے فون، یہ لے پکڑ لے، مجھے آپ پہ اعتماد ہے، کوئی بدگمانی نہیں، لے لے جس سے مرضی کال کریں آپ، ایسی کون سی بات ہے؟ اور فونوں کو بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورت کو بند کر لیا۔ کیا فون بند ہو سکتا ہے کسی کا؟ بعض ایسے بھی دیکھے، بیچاری بچی گئی ہے شادی کر کے، وہ بیچاری اپنی ظاہر ہے اچھے ماحول سے گئی تھی، ماں باپ نے فون بھی لے کے دیا، جاتے ہی فون چھین لیا۔ اتنے بدگمان ہیں، فون چھین لیا جاتے، کیوں؟ پتہ نہیں کس کو فون کرے گی، پتہ نہیں کس کے ساتھ کال ملائے گی، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس کے ٹانکے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلے دن آپ نے بدگمانی کی تو جڑ پہلے دن ڈال دی، اب یہاں لڑائی ہوگی اور جھگڑا ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہونا۔ کیوں؟ آپ نے اعتماد تو کیا ہی نہیں اس پہ۔ آپ اعتماد کریں، آپ کے بھائی آپ کے سامنے پڑا، لیں آپ کریں، آپ کا اللہ خیر کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، میرا رب ہے نا، میں اگر ٹھیک ہوں تو بھی ٹھیک ہی ہوگی۔ تو پھر دیکھیے کتنے بڑے کرم ہوتے ہیں۔ یہاں عجیب حال ہے، وہ بچی رو رہی ہے، حضرت صاحب اب نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی میرے پاس کچھ ہے، اور جاتے فون چھین لیا۔ کیوں؟ اتنے بدگمان ہے کہ جی وہ تو پتہ نہیں کہاں جائے گی، پتہ نہیں کدھر فون ملائے گی۔ تو اللہ اس سے بچا کے رکھے، آمین کہو۔ اپنے اوپر اعتماد کرو، اپنے ماحول پہ اعتماد کرو، اپنے گھر پہ اعتماد کرو، جہاں پہ وہ آئی ہے اس گھر کے انوائرمنٹ پہ اعتماد کرو، یہ بری نہیں ہوگی۔ تو اللہ توفیق دے دے۔ آپ نے دہرا لیا میرے ساتھ، اس کو آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں اللہ۔